آگے آ جائیں، مہربانی کر دیں جی، یہ خالی جگہ پر فرما دیں، اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اور ویسے بھی پھول بکھرے ہوئے ہوں تو اچھے نہیں لگتے، انہیں اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو وہ خوبصورت لگتا ہے۔ آپ بھی پھول ہیں اس لیے کہ آپ گدائے در بطول ہیں۔ یہ خالی جگہ پر فرما دیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں جی۔ جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے ویسے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے۔ چھوڑ دیں، وہ ویڈیو بن رہی ہے بیٹا، بند کر دیں، بند کر دیں۔ اب مجلس سنیں، مجلس سننے کے لیے آئیں، صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرمائیں۔ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بانی مجلس کے تمام مرحومین بالخصوص شہداء کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ وَرِفْعَتِهِمْ وَنَبُوَّتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَحُرْمَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات۔ تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں دوران خطبہ سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ انسان کا ذکر کر رہا ہے اور دوسری آیت میں امام کا ذکر کر رہا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ مجلس امام حسین میں تشریف فرمائیں، اس بات کا خیال کیجئے گا بیٹا، آگے آ جائیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے۔ صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرما لیجیے۔ محمد اللہ، پھر بھی درود بآواز بلند تلاوت فرما لیجیے۔ کیونکہ آج کی یہ عظیم الشان جلیلۃ القدر مجلس عزا منسوب ہے ہمارے 7ویں امام کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا کہ 7ویں امام کے عنوان سے اس مجلس عزا کی منسوبیت کی وجہ سے میں اس لاؤڈ سپیکر کا سہارا لیتے ہوئے ہر غیر شیعہ بندے کو اپنا عقیدہ امامت بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امام کسے مانتے ہیں اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا امام کیسا ہے۔ آپ پریشان تو نہیں ہوگے جی؟ میری
زندگی کا یہ اصول ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ملت کے بچوں کو، نوجوانوں کو کچھ ایسا بتایا جائے جو ان کے عقیدے کو مزید مضبوط کرے، تاکہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا مولوی انہیں ورغلا نہ سکے۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرنا، رسول کی بیٹی آپ سے راضی ہے، اس لیے میں نے ان دو آیتوں کا سہارا لیا ہے سیدزادہ۔ پہلی آیت میں اللہ امام کا ذکر کر رہا ہے، انسان کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ امام کا ذکر کر رہا ہے۔ چلے میں آیات دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ارشاد رب العزت ہے ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا، حملناہم فی البر والبحر، ہم نے اسے اٹھایا، بلند کیا زمین میں اور سمندروں میں، ورزقناہم من طیبات، ہم نے رزق طیب عطا کیا۔ جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے ہو میں تاڑی شان پہ پڑھدا، جی جی، جو اپنی شان پہ نہیں بول سکتا اس بندے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کی تعریف قرآن سے پڑھ رہا ہوں جی۔ آیت وہ ہے جس میں انسان کا ذکر ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ، ہم نے بنی آدم کو رزق طیب دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اسی بنی آدم کو ہم نے فضائل کثیر عطا کیے اور اسے اپنی تمام مخلوق میں افضل قرار دیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی جی؟ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے انسان کی عزت بیان کی، جیسے ہی انسان کی عزت بیان کی تو اس سے متصل دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس عزت والے انسان کو ندا والے دن ہم بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ بندوں کو سمجھ نہیں آئی، بندوں کو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پہلی آیت میں انسان کی عزت بیان کی، دوسری آیت میں یہ بتایا کہ اس عزت والے انسان کو ہم بلائیں گے ندا والے دن اس کے امام کے ساتھ۔ پتہ نہیں تماشا ویکھن کیڑا آیا تو مائلہ سنن کیڑا آیا ہے۔ جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ بولے، دوسرا بندہ مہربانی کرے چپ کر کے بیٹھا رہے، آنے کا ثواب اسے مل گیا۔ لیکن اگر عقیدہ حیدری، اگر عقیدہ اجازت دے تو پھر چپ نہیں رہنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس عزت والے انسان کو ہم بلائیں گے ندا والے دن اس کے امام کے ساتھ۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری بھی کوئی عزت ہے۔ سلامت رہیں یہ ہاتھ جو بلند ہوئے، تمہاری بھی کوئی، بیٹا رکنا، تمہاری بھی کوئی عزت ہے۔ بروز معاشر بے عزت نہ ہونا، کسی عزت والے امام کے ساتھ آنا۔ سب نے کہنا سید کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن امام کا ذکر کر رہا ہے وہ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ سلامت رہو سلطانی، آپ سلام، صلوات پڑھیں بآواز بلند ایک مرتبہ۔ بھائی جس بندے کو اپنی عزت کا ہی نہیں پتا، میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ جانے کس کو سمجھ آیا کس نے۔ بھائی جس کو اپنی عزت کا ہی نہیں پتا وہ ایرا وغیرہ نتھو خیرہ کو امام بنا سکتا ہے۔ جس کو اپنی عزت کا پتا ہے اس کا امام علی جیسا ہوتا ہے۔
سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری. رسول کی بیٹی راضی ہے. جناب سیدہ سلامت رکھیں. بھائی پہلے نمبر پہ تو انسان کو اپنی عزت کا پتہ ہونا چاہیے. انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں بیٹا. انسان نہیں. رکنا ہے جی, رکنا ہے ایک منٹ کے لیے. یہی غلط فہمی تو آج میں نے دور کرنی. انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں. دیکھو انسان کا قاتل کیوں بنا؟ انسان کا بیٹا قاتل کیوں بنا؟ کھول دے جو نال دا پیاندہ تے کھول ہی دے تو نہیں ہاتھ. انسان کا قاتل کیوں بنا؟ انسان جو ہے بھئی کیا بندہ کیا کرے کیا نہ کرے. دیکھو نا, انسان اپنی اوقات کھوج بیٹھا ہے. انسان اپنی عزت گوا بیٹھا ہے. انسان اپنی حیثیت گوا بیٹھا ہے. انسان نے اپنا مقام کھو دیا. انسانوں کو پتہ ہی نہیں کہ انسان اللہ کی کس عزت والی مخلوق کا نام ہے. انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں سے افضل المخلوقات. بھئی یہ لفظ ایک باری تسی بول لو نا تو تھاڑا میرا وعدہ ہو گیا کہ جڑے دلوں میں لفظ بولن گے انہوں نے میں داد دی چھٹی دینا جی. سیدہ انسان افضل المخلوقات. بیٹا یہ لفظ یاد رکھنا تمہیں سگول کالی میں کام آئیں گے. انسان اشرف المخلوقات نہیں. کئی بندے تھوڑا جگہ آ جاؤ جی, مہربانی کرو. آج سلوات پڑھو ایک باری. تسی بہو جی, تسی بھی ایک ہے اشرف المخلوقات, ایک ہے افضل المخلوقات. بیٹا یہ لفظ تمہیں کام آئیں گے کبھی کالج سکول کے اندر. بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی نے یہ چلاکی کی. اس نے کہا انسان اشرف المخلوقات, انسان اشرف المخلوقات. او بھائی ہر بندہ اشرف المخلوقات نہیں. ہر انسان افضل المخلوقات. بھائی شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, یہ تو اسلام کے اندر فرقے ہیں نا. چلو بات کو وسیع کرتے. ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, اسلام کے نقطہ نگاہ سے وہ افضل المخلوق ہے. کیا ہے بیٹا؟ ہر انسان افضل المخلوق ہے, اشرف المخلوقات نہیں. بھائی میں کچھ سمجھا رہا ہوں آپ کو. جو علامہ اقبال مزاج بندے بیٹھے ہیں, میں منبر پہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں یہ مولوی کی چلاکی ہے. نہ قرآن کی آیت ہے نہ نبی کی حدیث ہے. ایسے ہی مولوی نے کہہ دیا انسان اشرف المخلوقات ہے. او بھائی کوئی انسان, ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں. ہر انسان افضل المخلوقات ہے. افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس فضل ہو. فضل اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس فضیلت ہو. اشرف وہ ہوتا ہے جس کے پاس شرف ہو. شرف اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس شرافت ہو. میں جملہ پڑھ گیا, پتہ نہیں کسے سمجھ آیا کسے نے. یعنی اگر شرافت ہے تو اشرف المخلوقات ہے, فضیلت ہے تو افضل المخلوقات. ہر بندہ شریف بھی نہیں. مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں خلیفہ ثانی سے ایک بندے نے پوچھا تھا کوئی نبی کی حدیث سنا جس میں علی کی فضیلت ہو. خلیفہ ثانی منبر پہ بیٹھے, انہوں نے کہا میں نے مصطفیٰ سے سنا. کملی والے نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, اتنی دیر تک کوئی شریف نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے بھائی علی کی ولایت میں ایمان لا لے.
علی کی ولایت ہوگی۔ پتہ چلا شریف ہونے کے لیے علی ولی اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے آج کی کیتا جے نہیں، جیسے گوجرے کا معیار سماعت ہے ویسے 414 والے آج سن نہیں رہے نہیں، آپ کا ذوق سماعت یہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھے مجلس کی روحانیت کے لیے۔ جس بندے نے جان بوجھ کے صلوات نہیں پڑھی میں اس سے پھر دعوت دے رہا ہوں، پڑھے صلوات بآواز سے بلند ایک مرتبہ محمد وآلہ، صلوات پڑھے اونچی آواز سے۔ ندیم بھائی، اللہ رب العزت کے نبی کا فیصلہ، اوہ میرے والے ویکھو چند میڈا مولا زندگی کرے تیری، رسول دی دھی راضی ہوئے، ہر ایرا وغیرہ کو شریف بھی نہیں کہنا چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے علی ولی اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ شریف ہونے کے لیے علی کی ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کرے جب بندہ گونگا ہے مولا اسے زبان دے دے، جو اپنی بد عقیدگی کی وجہ سے نہیں بول رہا اللہ کرے وہ قبر میں چپ رہے۔ شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے علی ولی اللہ ابے کی وراثت نہیں اماں کی شرافت ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، بسم اللہ۔ بسم اللہ صحیح۔ رسول کی بیٹی آپ سے راضی ہو۔ شریف ہونے کے لیے علی کی ولایت کا ہونا ضروری ایویں ہر بندے نو شریف نہ آکھیا کرو۔ شریف وہ ہے جس کے پاس علی کی ولایت ہے۔ چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں، اس لفظ کی قیمت کوئی ادا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، لفظ ہے ہی اتنا وزنی۔ صلوات پڑھیں قبلہ کی آمد پہ باواز بلند ایک۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت۔ ملک پاکستان کا ابھرتا ہوا چمکتا ہوا دھمکتا ہوا نام، میرے مولا کے بہترین ذاکر عزت مآب سردار غلام عباس جپا صاحب تشریف فرما ہو چکے جی، تسی پریشان ہو گئے ہو جی۔ نبی کے فرمان کے مطابق شریف وہ ہے جسے علی کی ولایت نصیب ہے۔ چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں، جس کو سمجھ آئے وہ کوشش کرے میرے حق میں دعا کر سکے۔ بھائی ندیم، علی ولی اللہ پڑھنے والا بدمعاش نہیں ہوتا، منکر ولایت علی شریف نہیں ہوتا۔ زبانیں بولنے کے لیے جی سارے ہاتھ جاگے حیدری منکر 18 جیٹھ دی برآمدگی کا اعلان کر۔ اچھا جی نوکری ہوگی جی 18 جیٹھ کو بھی انشاءاللہ میں نوکری کروں گا جی، برآمدگی کرواؤں گا جی، اور انشاءاللہ برآمدگی بھی اتھے ہی صحیح، برآمدگی کا بھی حکم ہے سیدزادے کا، حکم کی تعمیل ہوگی جی۔ صلوات سنا دے باواز بلند۔ رجب دے مہینے چڈی ٹھنڈی صلوات پڑھ دیو تسی محمد اللہ نہیں، بسم اللہ باواز بلند پچھلے اگلے مل کے صلوات کی تلاوت فرما لی۔ شریف ہونے کے لیے جو بندہ علی ولی اللہ بھی نہ پڑھتا ہو اور شکل سے شریف نظر آئے وہ شریف نہیں ہوتا، بننے کی کوشش کرتا۔
خطیب میں اردو کا ہوں، مجبوری یہ ہے کہ اردو کی ڈکشنری میں یہ لفظ اس کے متبادل تھا نہیں، پڑھنا مجھے پنجابی میں پڑھ رہا ہے، پنجابی میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ میں ممبر پہ پڑھ نہیں سکتا۔ جو ہو نہ اور بننے کی کوشش کرے اسے ہماری لاہور کی پنجابی میں کہتے ہیں یہ بندہ میسنا ہے۔ کیوں بھائی ندیم تو بھی یار لاہور ہی رہنا کیا دن بندے، یہ بندہ یعنی ہے نہیں، لیکن جب سمجھداری میں نکل ہے نہیں، بننے کی کوشش کرنا، شریف ہونا بننے کی کوشش کرے یا بن بیٹھے۔ یاد رکھو مذہب شیعہ میں جو ہونا اور بن بیٹھے اس پہ لعنت ہے۔ چلو یہ عقیدہ ہے، دل کی تختیوں پہ لکھ لو، ہونا بن بیٹھے لعنتی ہے۔ فرعون خدا تھا نہیں، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ نمرود خدا تھا نہیں، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ شداد خدا تھا نہیں، بن بیٹھا۔ میں جملہ پڑھ کے بندوں کے چہرے پڑھنے لگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں، مہربانی کر سو جی، مہربانی کر سو جڑے بندے چپ ہو، بن بیٹھا یعنی خدا نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، نبی کا جانشین نہ ہو بن بیٹھے۔ ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ شریف وہ ہے جسے علی کی ولایت نصیب ہو۔ دیکھو ہر انسان پیدا ہوتے ہی افضل المخلوق ہے، اب ڈگری کا اضافہ ہونا چاہیے نا بھائی۔ پیدا تو اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا، تجھے افضل المخلوقات بنایا، اب افضل سے اشرف بن، پڑھ علی ولی اللہ۔ جدو مجلس میں باپے داد دینا وہ تو سمجھ جاؤ کہ تسی کامیاب۔ وہ دی وجہ کہ جڑے بزرگ ہوندے نا، بزرگ انہاں سڑیا ہوندے پرانے علماء نو ذاکراں نو، انہاں نتیجے کڈے ہوندے، انہاں دے نتیجے ہوتے ویکھیا کرو کہ بزرگ بول رہے ہیں تے کسے گال نال پہ بول دیں، منڈے تے رولا سن کے بھی بول پیندے، لیکن بابے بزرگ کسے شاہ جی گال نال بول دیں، مولا انہاں نو سلامت تک قیامت رکھے۔ دیکھو نا انسان ہے افضل المخلوقات۔ اچھا جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس میں انسان افضل ہے۔ ہن تسی میرے نال کوئی سیر ہلاؤ تو میں گل تانوں نتیجے تے لے جاواں۔ چاند اللہ کی مخلوق ہے، بولو سیر ہلاؤ، سیر میں زبان نال تھوڑی آکھے جی، سیر ہلاؤ ہے۔ تارے ستارے اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے۔ مولوی عقل کا علاج کر، زمین اتنی دیر تک اشرف نہیں ہوتی جب تک نسبت علی سے نہ ہو۔ زمین اتنی دیر تک اشرف نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پہ جتنے بچے بیٹھے ہو ساری تقریر بھول جانا، بیٹا یہ لفظ نہ بھولنا، یہ تمہارا احسان ہوگا حامد رضا سلطانی پہ۔ آج یاد رکھو کہ جوانی میں بڑھاپے میں یہ لفظ کام آئیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساری کائنات میں زمین کا کوئی بھی ٹکڑا اگر معظمہ ہے، مکرمہ ہے، مقدسہ ہے، معلّہ ہے 14 کی وجہ سے۔ سلامت رہے ہاتھ مل کے حیدری۔ زمین کا کوئی ٹکڑا اگر مقدسہ ہے، مکرمہ ہے، معظمہ ہے، معلّہ ہے، اشرف ہے،
ہے 14 کی وجہ سے. کدی نہیں سی جملہ پڑھنا سردار غلام عباس جپا صاحب. میں نے اگر بندے چپ نہ کرتے بھائی ندیم یہ نہیں بولے میں مجبور ہو رہا ہوں پڑھنے کے لیے. مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ آل محمد شاید مقدس مقاموں کی وجہ سے عزت دار ہے. مقدس مقام آل محمد کی وجہ سے عزت دار ہے. او بندہ علی نو مننا چھٹ دوے تے تراویاں دی تیاری کرے جیڑا علی نو اس گلو مندا کہ علی کعبے چاہے نے. علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں, کعبہ علی کی وجہ سے عزت. سارے ہاتھ جا کے حیدری. علی کعبے کی وجہ سے نہیں, کعبہ. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ دیکھو نا سید اسد بخاری شاہ میرا کھنڈا چھڑا مولوی چپڑ کدو دا لک جڑا چھپاوے میرے مولا علی دا خدا لوے نہ ککھ مر جائے مردود نہ فاتح نہ درود نہ ایتھے نہ اوتھے نہ اگے نہ پیچھے چور دور برس بم دشمن دے سینے دے اونچا نعرہ. ایسے نہیں جس کا عقیدہ اجازت دے دم دم علی لالی کرندر. اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہر مقام عزت دار ہے تو 14 کی وجہ سے. دھرتیوں میں دھرتی ہے دنیا اسے معظمہ کہتی ہے. بھائی معظمہ کسے کہتے ہیں؟ عزت والی. کسے جی؟ جی بسم اللہ سیدزادہ. نام ہے مکہ, دنیا کہتی ہے معظمہ. دھرتیوں میں دھرتی ہے, نام ہے مدینہ المنورہ. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ مکہ معظمہ کب بنا؟ مکہ معظمہ تب بنا جب میرے مصطفیٰ کے قدم لگے. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ بولو تو صحیح. مدینہ المنورہ اس کا پرانا نام ہے یسرب, بیماریوں کا گڑھ. میرے نبی کا قدم لگے بن گیا مدینہ اچھا پہلے تھا یسرب, نبی کا قدم لگے بنا مدینہ المنورہ. اچھا پہلے تھا مشہد, امام رضا کے قدم, بال نہ کھڑا مینوں سونا. پہلے تھا مشہد, امام رضا کے قدم لگے بن گیا مشہد مولا رضا کے قدم. اس دھرتی کو معمولی نہ سمجھنا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, مجھے یاد نہیں کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے, اس نے پڑھا تھا زیدی صاحب, میں نے یاد کر لیا. اس نے کہا تھا وہ مشہد مقدس خراسان والا, وہ جنت کا ماحول رقبہ رضا کا. وہ مشہد مقدس خراسان والا, وہ جنت کا ماحول رقبہ رضا کا. اگلا جملہ پڑھ کے میں دیکھنا مقصر مردے کتھن. شاعر کہتا ہے محمد کی معراج عرش اولا پر, فرشتوں کی معراج روضہ رضا کا. جڑا نعرہ مارے گا سواری کرے گا حیدری. پہلے تھا مشہد, امام رضا کے قدم لگے کیا بنا بچے؟ زیدی صاحب بندے لیندن ذاکرہ دا امتحان, آج میں لے لگا انہاں دا امتحان. انہاں تے باہر جا کے دسنا ہوندا نا فلانا کالا لتھا تے فلانا چٹا لتھا ہے, میں ممبر تے دسنا فلانا رہ گیا آج. میں کہڑا کسی کو ڈرنا, میں اتھے ہی کھلو کے دسنا کہ فلانا بندہ رہ گیا. پہلے تھی کربلا, مولا مظلوم کربلا امام حسین کے قدم لگے. بھائی
بھائی دو بندے رہ گئے بھائی ادھر جی. بن گئی کربلا معلّہ. کائنات میں دو ہیں, ایک عرش معلّہ, ایک کربلا معلّہ. اسے معلّہ نانے نے بنایا, اسے معلّہ نواسے نے بنایا. وہ معلّہ تب بنی جب اللہ نے محمد کو بلایا, یہ معلّہ تب بنی جب حسین نے اللہ کو بولا. بسم اللہ, سارے ہاتھ چاہ کے حیدری. آخری جملہ اور اجازت. ایک اور دھرتی ہے, نام ہے نجف. کیا نام ہے؟ نجف. اچھا یہ کوئی معمولی دھرتی نہیں جی. قبلہ مولا دے ذاکر دعا کرے آجے تے مسلح تے کرے آجے. نمازی چہرے نظر آ رہے ہیں. یہاں آدم دفن ہوئے, نجف نجف رہا. نوح کا بیڑا لگا, نجف نجف رہا. جڑے بندے چپ کی تھی بیٹھے ہو, وادی السلام آباد ہو گئی, نجف نجف رہا. مولوی سے پوچھ اشرف کب بنا؟ جب علی آئے. سلامت رہیں یہ ہاتھ جو بلند ہوئے. اور جب زمین علی کے بغیر اشرف نہیں ہو سکتی, بندہ علی کی ولایت کے بغیر اشرف المخلوقات کیسے ہو سکتی؟ سارے مل کے حیدری. انسان افضل المخلوقات ہے. افضل سے اشرف تب بنتا ہے جب اس کا علی امام بنتا ہے. علی کی امامت و ولایت کا انکار وہی کرے گا جسے اپنی عزت کا پتہ نہ ہو. جیسے انسان کو پتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی عزت دی ہے, وہ محمد کے بعد علی کو مانے گا. دنیا محمد کے بعد علی کو مان جاتی, غریب مدینہ چھوڑ کے نہ جاتا. خدا ہائے کہنے والوں کو سنا. امامت پہ چند لفظ کہہ دیے, میرے بھائی پڑھیں گے. قبلہ سردار صاحب تشریف فرمائیں, یہ مکمل نوکری کریں گے. مصائب میں نے نہیں پڑھنا, صرف پیغام دینا ہے شیعہ سنی بھائیوں کو. 26 کی رات ہمارے سنی بھائی گزارتے ہیں جاگ کے, ساری رات مسجدوں میں نعتیں پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. شب معراج ہے, شب معراج ہے. معراج کی خوشیوں میں یہ مت بھول جانا کہ 26-27 کی درمیانی رات نانا معراج پہ گیا تھا. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں. اور رجب کی 28 کو نواسا معراج پہ گیا تھا. خدا ہائے کہنے والے ہو. نانے کے معراج میں نواسے کے معراج میں بس اتنا فرق تھا کہ نانا معراج پہ گیا, استقبال نبیوں نے کیا. نواسا معراج پہ گیا, امت نے استقبال کیا. ہووے شیعہ تے ہائے نہ آکھے میں مندہ ہی کوئی نہیں. جتنے نمازی چہرے بیٹھے ہو یقیناً سجدہ کر کے آئے ہو, کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے, صلاۃ مومن کی معراج ہے. جو نمازی ہے وہ تو ہائے کہے گا, دوسرے بندے کا مجھے نہیں پتا. یاد رکھنا نانے اور نواسے کی معراج میں بس اتنا فرق ہے, نانا گیا تھا واپس آ گیا. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بندے رو پڑے. نواسا گیا لوٹ کے مدینے نہیں آیا. خدا رونے والوں پہ رحمت نازل کرے. اجڑ گیا مدینہ رجب کی 28 تاریخ کو, چل پڑا غریب مدینہ چھوڑ کے. زیدی صاحب غریب سے غریب بندہ ہو نا, جتنے سید بیٹھے ہو بھائی جان, غریب سے غریب بندہ ہو. علاقے میں دشمنی ہو نا, دشمن زیادہ ہو جائیں, پھر بھی وہ اپنا وطن چھوڑ کے جاتے ہوئے روتا ہے, سوچتا ہے. پہلے تو وہ جاتا ہی نہیں. رشتہ دار کہیں گے علاقہ چھوڑ کے چلا جا, دشمن زیادہ ہو گئے. وہ آگے سے کہے گا علاقہ چھوڑ کے کیسے جاؤں, یہاں میری ماں کی قبر ہے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں.
یہاں میرے بھائی کی قبر ہے، یہاں میرا فلاں رشتہ دار دفن ہے، یہاں میرا فلاں رشتہ دار۔ اللہ جانے محمد کے دین پہ کیسا وقت آ گیا تھا، حسین جیسا امام نانے کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا نانا میرا آخری سلام۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بندے رو کے ہائے کہہ رہے۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں۔ خدا رونے والوں پہ رحمت نازل کرے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، بالخصوص سادات کا شکر گزار ہوں۔ چھوڑنا اور ہوتا ہے، چھڑوانا۔ کچھ جاہل یہ کہتے ہیں حسین مدینے سے نہ جاتے نہ قتل ہوتے۔ ان کو جواب دے رہی ہے تاریخ کہ اگر غریب مدینے سے نہ جاتا کربلا مدینے میں برپا ہو جاتی۔ کیا ہوتا جی؟ بولنا میرا چاند۔ کربلا جو تھی وہ کیونکہ حسین کے قاتل مدینے میں پہنچ چکے تھے، آگے تھے حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے۔ امام جانتے تھے کہ یہ دھرتی حرمت والی، چاہتے تھے کہ یہاں پہ اتنا ہی کافی ہے کہ میری ماں قتل ہو گئی، یہ پھر کربلا نہ بنے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے گئے نہیں، امت نے مدینہ چھڑوایا۔ کس رنگ میں چھڑوایا؟ بزرگ ذاکر پڑھتے تھے غریب نے اس وقت مدینہ چھوڑا جب پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں سوتے۔ پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی کس کو نہیں۔ یعنی آدھی رات کو غریب مدینہ چھوڑ کے چل پڑا۔ رات کو جانے کی حکمت یہ تھی کہ حسین چاہتے تھے میری بہن کے محملوں کو کسی کمینے کی نظر نہ پڑے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے نہیں آئی۔ کس رنگ میں چلے تھے حسین مدینے سے۔ آخری جملہ منبر بھائی کے حوالے، نہ پڑھنے کی ہمت ہے نہ طاقت ہے۔ تیاری زندگی رہی تو پھر کبھی تمہیں سناؤں گا، بس یہ لفظ سن لو جو ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے کہ علی کی عزتوں والی بیٹی کس رنگ سے مدینے سے چلی۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلنا تھا نا حسین ابن علی کا، عباس نے مدینے کی گلیوں میں اپنے نوکروں سے کہا ہر گلی کے موڑ پہ جا کے اعلان کرو آج گھر سے کوئی نہ نکلے۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رہے، جو سمجھ گئے ہو وہ ہائے کہو گے۔ آج باہر کوئی نہ آئے، علی کی عزتوں والی بیٹی آج مدینہ چھوڑ کے جا رہی۔ حالت یہ تھی کہ علی کی بیٹی کی گلی کی چھت تھی، دروازے سے لے کے محملوں تک کالے رنگ کی کناتیں لگائی گئی۔ پہلا قدم اٹھایا علی کی بیٹی نے، جیسے الفاظ کتاب میں ویسے پڑھ دیتا ہوں۔ راوی کہتا ہے چند قدم چلی تھی علی کی بیٹی، حسین نے رک کے پوچھا تھک تو نہیں گئی؟ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے نہیں۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ہائے کہہ کر رو رہے۔ رسول کی بیٹی گھروں کو آباد رکھے جو بندے ماتم کر رہے۔ علی کی بیٹی سے جب پوچھا نا حسین ابن علی نے تھک تو نہیں گئی، علی کی بیٹی نے امام کو جواب دیا نہیں حسین چل میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر 10 قدم چلی علی کی بیٹی، پھر پوچھا تھک تو نہیں گئی؟ بی بی نے کہا نہ حسین میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر 10 قدم چلی علی کی بیٹی، حسین ابن علی نے پھر پوچھا تھک تو نہیں گئی؟ جب تیسری بار پوچھا علی کی بیٹی کے آنسو نکلے، رو کے کہتی اب میں نے چلنا ہی تو سیکھنا ہے۔ ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ بیٹھے ہو، جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول۔ اب میں نے چلنا ہی تو سیکھنا ہے۔ آگے بڑی علی کی بیٹی محملوں کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ استاد مکرم شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے کس رنگ میں چلی علی کی بیٹی، جیسے ہی آگے بڑھی اکبر نے رکوع والی حالت بنائی۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آیا کسے نہیں آیا۔ قاسم نے آگے بڑھ کے سجدے والی حالت میں جھکنا شروع کیا۔
महमल पे कदम रखने से पहले अली की बेटी ने अकबर की पुश्त पे हाथ रखा, कासम के सर पे हाथ रखा। पहला कदम अली की बेटी का महमल के अंदर आया, महमल के पर्दे नीचे गड़े। हुसैन इब्ने अली चले नहीं, दौड़े। हुसैन के पीछे गाजी दौड़ा, गाजी के पीछे अकबर दौड़ा, अकबर के पीछे आना मोहम्मद दौड़े। हर जवान अपनी सवारी पे बैठा। इमाम के इशारे से सबसे आगे सवारी अब्बास की थी। अब्बास खाली हाथ नहीं, हाथ में तलवार पकड़ के मदीने की राहों में कह रहा था, अल हिजाब, अल मातम करना, अल हिजाब, अल हिजाब। ये सवारी चली थी 28 रजब को, और जब अली की बेटी 11 मुहर्रम को चली, ढोल बज रहे थे, कमीने नाच रहे थे। अली की बेटियां रो रो के कहती थी, अब्बास तू कहाँ? अला लानतुल्लाहि अलल कौम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही मकबूल मजलिस, सारा दिन सुबह से अब तक। और जो शरीफ इस मजलिस में शरीक हैं उनका हक है कि जनाजे को कंधा देना। अब हरफ आखिर के तौर पर तमाम दुआएं भाई गुलाम अब्बास जप्पा के ज़िम्मे लगाते हुए बिला तफरीक गुलाम अब्बास जप्पा को दावत खिताब देता हूँ कि वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल शहादत सुनवाएं। ये जो पीछे बैठे हैं ना, ये नज़दीक आ जाए।